يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انعامات کا جو سلسلہ جاری فرمایا، ان میں ایک بہت بڑا انعام اولاد کا عطیہ بھی ہے۔ شادی کے بعد میاں بیوی کی پہلی بڑی خواہش عموماً یہ ہوا کرتی ہے کہ انہیں اولاد میسر ہو۔ اولاد ماں باپ کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ نہیں، یہ محض اللہ رب العزت کے فضل و کرم کا ثمرہ ہے۔ دنیا جانتی ہے اللہ رب العزت کی چاہت کے بغیر ماں باپ لاکھ محنت اور کوشش کرے لیکن اولاد حاصل نہیں ہو سکتی۔ حق تعالی جسے چاہتے ہیں اپنے فضل سے اولاد عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم نے اولاد کو اللہ کا انعام اور عطیہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ حق تعالی کی مرضی اور اس کی منشا پر موقوف ہے، وہ جسے چاہتے ہیں اولاد عطا فرماتے ہیں نکاح اور شادی کے بعد، اور جسے چاہتے ہیں اولاد کے انعام سے محروم رکھتے ہیں۔ پھر اولاد میں بھی جسے چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اور کبھی حق تعالی چاہتے ہیں تو اپنے فرما برداروں کو اولاد سے محروم رکھتے ہیں کسی خاص حکمت کے تحت، تو کبھی اپنے نافرمانوں کو درجنوں اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے خلیل تھے، پیغمبر تھے، لیکن شادی کے بعد ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود، حتیٰ کہ بڑھاپا سر پر آ کر کھڑا ہوا، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کوئی اولاد عطا نہیں فرمائی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے، رب ھب لی من الصالحین، تب جا کر کے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام۔ ایسے ہی حضرت زکریہ علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بھی بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ گئے، اس کے باوجود اللہ نے آپ کو کوئی اولاد عطا نہیں فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک خاص واقعے سے متاثر ہو کر اولاد کی دعا کی، تب اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے میں جا کر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو اللہ کی منشا اور مرضی پر موقوف ہے، اگر چاہیں تو اپنے ولیوں، اپنے دوستوں اور فرمانبرداروں کو نہ دیں، اور چاہیں تو اپنے نافرمانوں کو درجنوں اولاد عطا کر دیں۔ قرآن کریم میں سورہ مدثر میں اللہ کے ایک باغی اور دشمن کے متعلق موجود ہے کہ اللہ نے اسے کثرت اولاد سے بھی نوازا تھا، کثرت اموال کے ساتھ، جس پر وہ ناز کرتا تھا اور بڑے دھوکے میں مبتلا ہو گیا، جس کو لے کر الغرض اولاد اللہ کا انعام اور عطیہ ہے، یہ ماں باپ کی محنتوں کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم کا ثمرہ ہے۔ قرآن نے اس مضمون کو یوں بیان کیا، قرآن پاک میں فرمایا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ حق تعالی جسے چاہتے ہیں اولاد عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بیٹے بھی عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں بھی، اور جسے چاہتے ہیں اولاد سے محروم رکھتے ہیں۔ یہ اس کی مرضی اور منشا پر موقوف ہے۔ جسے اللہ نے اولاد کا انعام دیا ہو، ان پر لازم ہے اس انعام کا حق اور شکر ادا کرنا۔ کیا ہے اس انعام کا حق اور شکر؟ یاد رکھو، جن لوگوں کو، میاں بیوی کو، اور جس جوڑے کو اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے بعد اولاد کا عطیہ عطا فرمایا، اللہ کے اس انعام کا حق اور شکر یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کرے۔ اگر اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کی تو یقیناً یہ اولاد کی نعمت کا حق اور شکر ہے۔ اس کا نقد نفع تو دنیا میں یہ ہوگا کہ زندگی ہی میں، دنیا ہی میں یہ اولاد زندگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سہارا اور نیک نامی کا بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوگی۔ پھر مرنے کے بعد یہی اولاد صدقہ جاریہ بنے گی۔ نیک اولاد پیدا نہیں ہوتی، تعلیم اور تربیت کر کے اولاد کو نیک بنایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو، اچھی اور بری اولاد پیدا نہیں ہوتی،
اچھی اور بری اولاد صحیح تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں اولاد کو اچھا بنایا بھی جا سکتا ہے، اور اس سے غفلت کے نتیجے میں اولاد بری بن سکتی ہیں۔ اللہ نے اگر اولاد کی شکل میں ہمیں یہ انعام دیا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اگر ماں باپ اس ذمہ داری کو نبھا لیں تو یقیناً یہ اولاد دنیا اور آخرت میں نیک نامی اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ دنیا میں تو ایسی اولاد سے ماں باپ کو فائدہ ہوتا ہی ہے، ہر کوئی جانتا ہی ہے، لیکن آخرت میں بھی یہ اولاد صدقہ جاریہ ہوگی، جیسا کہ مشہور حدیث ہیں۔ ہمارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ وہ جو نمازیں پڑھتا تھا، وہ جو قرآن پڑھتا تھا، وہ جو دعائیں مانگتا تھا، وہ جو صدقہ خیرات کرتا تھا، وہ جو نیکیاں کرتا تھا، ظاہر بات ہے مرنے کے بعد اب وہ موقع نہیں رہا۔ مرنے پر ہی نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن حدیث میں ہے، آقا فرماتے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو مسلسل ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 علم نافع، نمبر 2 صدقہ جاریہ، نمبر 3 نیک اولاد۔ اولاد کی اگر تربیت کی تھی اچھی اور اولاد کو نیک بنا دیا، اولاد میں اللہ نے پیدائشی طور پر ہر بچے میں فطری اور پیدائشی طور پر نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ چاہے وہ بچہ کسی دیندار گھرانے میں پیدا ہوا ہو، خواہ وہ بچہ بے دین گھرانے میں پیدا ہوا ہو، ہر بچے میں اللہ نے پیدائشی طور پر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھائی اور سچائی کے اثر کو اپنے اندر جذب کرے، اچھائی اور سچائی کو وہ قبول کرے۔ اس کو حدیث میں حضور نے یوں فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے یاد رکھو، اولاد کی تربیت کا زمانہ جب اولاد 5-10 سال کی ہو جائے تب نہیں۔ عام طور پر ماں باپ اس سلسلے میں بڑی غفلت اور کوتاہی کرتے ہیں۔ شروع میں بچے کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ان کو اگر حضرات علماء متوجہ کرتے بھی ہیں یا اور گھر کا کوئی خیر خواہ اور ہمدرد متوجہ اگر کرتا بھی ہیں، انہیں اس طرف توجہ اگر دلائی جاتی ہے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہیں، بڑے ہونے کے بعد خود بخود سنبھل جائیں گے، سدھر جائیں گے۔ گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کا زمانہ بچپن کا نہیں بلکہ بڑے ہونے کے بعد ان کی تعلیم و تربیت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس دن بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آیا، تبھی سے اس کی تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ یہ جو اذان کا حکم ہے نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شریعت مطہرہ نے حکم یہ دیا کہ بچے
پیدا ہونے والے بچے کے داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے. بچہ ہسپتال میں پیدا ہوا ہو تو، گھر میں پیدا ہوا ہو تو، سیزر سے پیدا ہوا ہو تو، نارمل پیدا ہوا ہو تو، امیر کے یہاں پیدا ہوا، غریب کے یہاں پیدا ہوا، دیندار کے یہاں، بے دین کے یہاں، بہرحال ہر پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے داہنے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں تکبیر کہی جائے. کیوں؟ وجہ یہی ہے، اللہ نے بچے کی فطرت میں پیدائشی طور پر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھائی اور سچائی کو قبول کریں. اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی برائی کا کلمہ بلند ہو تاکہ اس کا دل اللہ کی برائی کو قبول کر لے، اس اچھائی اور سچائی کو قبول کرنے والا بن جائے. منشا یہ ہے سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کی برائی اور عظمت کا جملہ اور کلمہ جائے. بہرحال بچوں کی پیدائش کے وقت ہی سے ماں باپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ ان کی تعلیم اور صحیح تربیت کی فکر کریں. اس سلسلے میں ہمارے علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں 4 باتیں بیان فرمائی ہیں. ماں باپ بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ اور یاد رکھو یوں تو ماں باپ دونوں کی پہلی ذمہ داری ہے. مدرسے میں پڑھانے والے استاد کی ذمہ داری تو ایک زمانے کے بعد ہوگی، اور وہ تو چند گھنٹے جتنا ٹائم بچہ استاد کے پاس ہے اتنی دیر وہ اس کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہے. ایسے ہی جتنا ٹائم اسکول میں ٹیچر یا میڈم کے پاس ہے اتنا ٹائم ان کی ذمہ داری ہے تعلیم و تربیت کی. لیکن ماں باپ کی ذمہ داری شروع سے ہے اور آخر تک رہتی ہے اور ساری زندگی رہتی ہے، اور اصل ذمہ داری تو ماں باپ کی ہے. اور ماں باپ میں بھی یوں تو ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت کریں. لیکن میری ماں بہنوں یاد رکھو ماں باپ میں اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں پر زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ماں ہی تو وہ ہے جس کے پیٹ میں اس بچے نے 9 مہینے کا طویل عرصہ گزارا ہے، اور ماں ہی تو وہ ہستی ہے جس کے پیٹ سے نکل کر کے یہ بچہ یا بچی دنیا کے پیٹ میں آیا، اور ماں ہی تو وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے ابتداءً بچے کی غذا اور اس کے روزی کا ذریعہ بنایا تھا، اور ماں ہی تو وہ ہستی ہے جس کی گود نے بچے کو بچپن میں سنبھالا تھا. اسی لیے یہ حقیقت ہے، یہ صرف جملہ بازی نہیں ہے کہ ماں کی گود اصل میں سب سے پہلا مدرسہ ہے کسی بھی بچے یا بچی کے لیے. ماؤں خاص طور پر سنو، یہ حقیقت ہے کہ تمہاری گود سب سے پہلا تمہارے بچوں کے لیے سب سے بہترین مدرسہ ہے. کیا مطلب؟ تمہاری گود سے وہ جو سیکھے گا یہ سیکھا ہوا زندگی بھر اسے یاد رہے گا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نیک ماؤں سے ہوتی ہے تعلیم و تربیت کی ابتدا، نیک ماؤں سے ہوتی ہے تعلیم و تربیت کی ابتدا، نیک ماؤں کی آغوش ہے سب سے پہلا مدرسہ. یہ وہ مدرسہ ہے، اس مدرسے میں بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ زندگی بھر نہیں بھولتا.
اگر تمہاری گود سے اس نے اللہ اللہ کہنا سیکھا تو یہ اللہ اللہ زندگی بھر وہ کرتا رہے گا۔ بزرگوں کے واقعات میں عجیب مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الاولیاء رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، کم سے کم ہندوستان کا ہر مسلمان اس نام سے واقف ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن ہی میں ان کی والدہ نے جو ان کی تربیت کی، اللہ سے جو تعلق سکھایا، میری ماں یاد رکھو باپ سے زیادہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں، کیونکہ اکثر بچہ ابتدائی زمانے میں ماں کے پاس ہی رہتا ہے، باپ تو اپنے کام کاج میں اپنے کاروبار میں مشغول رہتا ہے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ 4 چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں۔ نمبر 1، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے، اللہ کا تعلق سکھائیں، قرآن سکھائیں، اللہ اللہ سکھائیں۔ مدرسے کے استاد تو بعد میں سکھائیں گے، پہلی ذمہ داری آپ کی ہے کہ بچے کو اللہ کہنا سکھائیں، اللہ کی عظمت سکھائیں، اللہ کی محبت سکھائیں، اللہ کا تعلق سکھائیں۔ خواجہ نظام الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ بچپن میں والد گرامی کا تو انتقال ہو گیا تھا، ماں کی آغوش میں رہا کرتے تھے، ماں کے سائے میں ماں کی شفقتوں کے ساتھ بڑے ہوتے تھے، تو ماں بھی اللہ والی تھی۔ یاد رکھو یہ حقیقت ہے، آپ دنیا کے بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہمارے بزرگوں کا جو بچپن ہے، بڑوں کا بچپن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہر بڑے کے پیچھے تقریباً کسی نہ کسی خاتون کی تربیت کار فرما نظر آئے گی۔ عموماً یا تو ان کی ماں کی صحیح تعلیم و تربیت کا اثر ہوتا تھا، ان کی بزرگی میں، ان کے ولایت تک پہنچنے میں ان کی ماں کی صحیح تعلیم و تربیت کو بڑا دخل رہا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مثال موجود ہے، امام ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کی مثال موجود ہے، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی مثال موجود ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی مثال موجود ہے، اور خواجہ نظام الاولیاء کی جو میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ اللہ والے تھے کہ ان کے والد کا انتقال بچپن ہی سے ہو گیا تھا، ان کی ماں نے ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ چنانچہ خواجہ نظام الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، ان کے گھر میں جس دن فاقہ ہوتا تھا، کھانے کو کوئی چیز نہ ہوتی تھی، تو ماں بے غیرت بن کر کے ہاتھ پھیلا نہ دیا کرتی تھی۔ اس زمانے کی مائیں بھی اللہ کے حضور ہاتھ پھیلانا گوارا کرتے تھے، اللہ کے حضور تو ہاتھ پھیلاتے تھے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، اور وہ اللہ سے کہتے تھے کہ اے اللہ، جیسے آپ نے ہماری پیشانیوں کو اپنے غیر کے سامنے جھکانے سے بچایا، ہمارے ہاتھوں کو بھی اپنے غیر کے سامنے پھیلانے سے بچا لے۔ فاقہ برداشت کر لیا کرتے تھے، لیکن کسی کو اپنا دکھڑا نہیں سناتے تھے، کسی پڑوسی کو، اپنی ماں کو، اپنے اور رشتہ داروں کو اپنا دکھڑا نہیں سناتے تھے۔ آج کی ماں اور بہنوں کو اس سے سبق لینا چاہیے، ذرا کوئی پریشانی آئی، اس کو کہا اس کو کہا، دنیا بھر میں ہم رونا روتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے سامنے رونے کا مزاج نہیں ہے نا، یہ اس کی سزا ہے، جو رب کے سامنے نہیں روتا اس کو سب کے سامنے رونا پڑتا ہے۔ اور صاحبوں، رب اکبر کی قسم ہے، جو راتوں کی تنہائیوں میں رب کے سامنے اٹھ کر روتا ہے، دن میں رب اسے سب کے سامنے ہنساتا ہے۔ پھر دن میں اسے سب کے سامنے رونا نہیں پڑ۔ میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اپنا دکھڑا اپنی ماں کو نہ سناؤ،
अपना दुखड़ा अपनी बहनों को न सुनाओ, अपना दुखड़ा अपनी सहेलियों को न सुनाओ। जो कुछ परेशानी खुदा न खास्ता पेश आ जाए शोहर की तरफ से, उसके घर वालों की तरफ से वगैरह, अल्लाह के सामने उसको रखो। ख्वाजा निजामुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा जब फक्र फाका की नौबत आती तो अल्लाह से दुआ करती और अपने बेटे से इतना कह देती, बेटे आज हम अल्लाह तबारक व तआला के मेहमान हैं। क्या अजीब जुमला। यानी ऐसा नहीं कहती कि हमारे यहां खाने को कुछ नहीं है, बल्कि वो फरमाती, बेटे आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। देखो अल्लाह से ताल्लुक सिखा रही है बचपन ही में माए, अपनी औलाद की कैसी तरबियत हो रही है। हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख दावत व अजीमत में इस वाक़े को लिखा है। ख्वाजा निजामुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बचपन में जब मेरी अम्मी ये जुमला कहती जिस दिन कि बेटे आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, तो उस जुमले को सुन करके हमें एक तसल्ली हो जाती थी कि चलो आज तो हम अल्लाह के मेहमान हैं। जो जमीन और आसमान के खजानों का मालिक है वो मालिक हमें भूखा नहीं रखेगा। आज हमें रोजी मिलेगी, खाना मिलेगा और निस्बतन अच्छा मिलेगा आम दिनों के मुकाबले में। ख्वाजा निजामुल औलिया रहमतुल्लाह फरमाते थे कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कोई मुखलिस हमारे घर एक बड़ी मिकदार में गल्ला लेकर के आया, जिसकी वजह से कई दिनों तक वो गल्ला चलता रहा, राशन चलता रहा और हमारे यहाँ रोटी पकती रही। ख्वाजा निजामुल औलिया रहमतुल्लाह फरमाते थे उन दिनों में मुझे दिल में ये तमन्ना होने लगी कि कब वो वक्त आए कि मेरी माँ मुझसे फिर कहे कि बेटे आज फिर हम अल्लाह के मेहमान बनने वाले हैं। देखो माएं अपनी औलाद की बचपन में तालीम और तरबियत की फिक्र करती थी, जिसके नतीजे में वह औलाद कुछ बनी है। मेरी माओ मेरी बहनों, इस फरीजे की अदायगी में बहुत कोताही हमसे होती है। याद रखो इस कोताही की तलाफी किसी तावीज से होने वाली नहीं है, किसी वजीफा से होने वाली नहीं है। आपको इसकी तलाफी करनी है, उसके लिए 4 तरीके। मैं एक बात और बतलाऊं, देखो कदम कदम पर बच्चों को सिखाना, 4 चीजों का एहतमाम करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर सकेंगे। नंबर 1 पहली बात हमने बतलाई, उनको सही तालीम देना। कलमे सिखाए, दुआएं सिखाए, मौका मौका की, सोने के वक्त में उनको वजू कराएं, उनको बतलाएं कि ये नबी की सुन्नत है। नबी की मोटी मोटी सुन्नतें माए मदरसे वालों के जिम्मे न कर दे अला बला बरगर्दने मुल्ला, कि मदरसे में जाएगा तो सीख जाएगा, स्कूल में जाएगा तो दुनिया की तालीम सीख ले। नहीं, पहली जिम्मेदारी तुम्हारी है। नबी की मोटी मोटी सुन्नतें सिखाओ, इस्लाम के सही अकाइद सिखाओ, उनको बड़ों का अदब करना सिखाओ, छोटों के साथ शफकत करना सिखाओ, उनको आदाब की, इस्लामी जो आदाब है उसकी तालीम दो। ये माओ की जिम्मेदारी है, माँ बाप की दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन माँ की जिम्मेदारी बाप के मुकाबले में ज्यादा है। मनकूल है एक बेटे ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी अम्मी कचरे वाला आ गया। हमारी औलाद भी कहती है ना, हमारी औलाद भी कहती है, और हम तो बड़ी आसानी से सुनती हैं, और बाज माएँ तो खुश हो जाती है कि वाह मेरा बेटा, देखो मेरे बेटे को कितनी फिक्र है, कचरे वाला आ गया, मुझे उसकी इत्तला दे दी। लेकिन नेक माओं का क्या हाल होता है, जब उस माँ ने सुना कि मेरा बेटा कह रहा है अम्मी अम्मी कचरे वाला आ गया, माँ ने कहा, फौरन मुतवज्जे किया, बेटे ये मत कहो कचरे वाला आ गया, बेटे कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला है। बेटा यूं कहो सफाई वाला आ गया, कचरे वाले तो हम हैं। मैंने ये मिसाल दी है। ऐसी देखो तरबियत इसी का तो नाम है कि जो कुछ आपने बच्चों को अच्छाई और सच्चाई की तालीम दी,
اس کی نگرانی کرنا. تربیت کا مطلب نگرانی کرنا. بچہ اس تعلیم پر، اس سچائی اور اچھائی پر کس قدر عمل کر رہا ہے، اس کی نگرانی کرو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ سب ذمہ داری بچوں کے استاد پر اور بچوں کے ٹیچر اور میڈموں پر ہے. نہیں، سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ پر، اور اس میں زیادہ تر ماں پر. تربیت کے لیے ہم نے کہا پہلی چیز تو ہے تعلیم. صحیح تعلیم کی فکر کرنا. بدقسمتی سے آج گھروں میں اکثر و بیشتر حال یہ ہے، مسلمانوں کے گھروں کا یہ حال میں عرض کر رہا ہوں. دنیا کی تعلیم کی تو پھر بھی کچھ فکر ہے، دین کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ابھی جو لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، جس میں مدرسوں پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے، ہمارے علماء کی یہ فکریں ہیں کہ ایک سلسلہ گھروں میں جاری رہے تعلیم کا. اس کے لیے مختلف تجاویز بعض علماء نے پیش کیے ہیں. ہمارا اندازہ یہ ہے، جب ہم نے جائزہ لیا تو ہم تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں، مدرسے کی تعلیم کا سلسلہ جب موقوف ہو گیا تو بہت کم ماں باپ ایسے ہیں، 100 میں شاید 5% ماں باپ ہوں گے جن کو اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر ہو اور وہ گھروں میں اس کا اہتمام کرواتے ہوں. ایسے ماں باپ بہت کم ہیں. دنیاوی تعلیم کی فکر بہت زیادہ ہے، دین کی تعلیم کی کوئی فکر ہی نہیں الا ماشاءاللہ. اور پھر کسی حد تک تو تعلیم کی فکر ہے بھی، تربیت کے معاملے میں تقریباً زیرو ہے. اچھے اخلاق سکھانا، اچھی عادتیں سکھانا، تربیت اسی کا تو نام ہے. اولاد کی تربیت کے لیے تیسری جو چیز بنیادی ہے وہ ہے اولاد کو نیک ماحول دینا. یاد رکھو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، انما الاخلاق بالاحوال لا بالتعلیم. اخلاق کی اصلاح صرف تعلیم سے نہیں ہوگی. آپ اپنی اولاد کو نماز کی صرف تعلیم دیتے رہو، نماز کا حکم کرتے رہو، ضروری نہیں ہے کہ نماز کا کہنے سے اولاد نمازی بن جائیں. تعلیم سے زیادہ ماحول بنانا پڑے گا. آپ کو اپنے گھر کا ماحول بنانا پڑے گا، نیکی والا، نماز والا، دعاؤں والا. خدا کی قسم، جن گھروں کے اندر نماز کا ماحول ہوتا ہے، دعاؤں کا ماحول ہوتا ہے، ذکر و اذکار کا ماحول ہوتا ہے، تلاوتوں کا ماحول ہوتا ہے، ان گھروں کے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ جب مائیں نماز پڑھتی ہیں تو ان کا چھوٹا ٹینیا بھی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اسے کچھ پتا نہیں کہ نماز ہے کیا چیز، نماز سے پہلے کیا کرنا، نماز میں کیا کرنا، اسے کچھ پتا نہیں ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ ماں کھڑی ہوئی ہے قیام کی حالت میں، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ باندھ کر. جب وہ دیکھتا ہے ماں سجدے میں جاتی ہے، وہ تو لمبا ہو جاتا ہے. دیکھو، ماحول کا یہ اثر ہے. بدقسمتی سے اگر گھروں کے اندر بچے ماؤں کو موبائل میں چپکا ہوا دیکھے گی، اولاد ماؤں کو اگر موبائل میں لگا ہوا چپکا ہوا دیکھے گی، اور اگر گھروں میں ہم نے اجتماعی طور پر سارے گھر والوں کو لے کر فلمیں دیکھنے کا ماحول بنایا ہوا ہوگا، کرکٹ دیکھنے کا ماحول بنایا ہوا ہوگا، اور سیریلیں دیکھنے کا ماحول بنایا ہوا ہوگا، تو پھر یاد رکھو جو ماحول اولاد کو ملے گا، اولاد ویسی ہی بنے گی. گھر میں اس لیے ضروری ہے کہ اولاد کو نیکی کا ماحول دو. اولاد اگر ماں باپ کو موبائل میں ہر وقت چپکا ہوا دیکھے گی تو کیا خیال ہے کہ یہ اولاد اللہ سے مانگنے والی بنے گی؟ تم ماحول بناؤ گھروں میں دعا والا. جب اولاد تمہیں دیکھے گی کہ راتوں کی تنہائیوں میں میری ماں، میرا باپ
اٹھ کر کے اللہ کے حضور نمازوں میں مشغول ہیں، دعاؤں میں مشغول ہیں، تو اس کا اثر ہوگا۔ یہ صرف لفاظی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ آپ اپنے گھروں میں نیکی کا ماحول بنا کر کے دیکھیے، پھر دیکھو اولاد پر کیسا اثر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ ملتا ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ دیکھو بچوں میں ماحول کا اثر ہو، میں نے کہا نا شروع ہی سے پیدائشی طور پر ہر بچے میں اللہ نے اچھائی اور سچائی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ بچپن کا ایک واقعہ منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور اتفاق سے اس رات حضور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لانے والے تھے، ان کی باری تھی۔ حضور اپنے معمول کے مطابق تشریف لائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تشریف لانے کے بعد حضور نے کچھ دیر تک اپنی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے باتیں کی۔ بیوی کا حق بنتا ہے کہ شوہر اس کو وقت دے، اس سے باتیں کریں، اس کی باتوں کو سنیں، اس کو کچھ کہنے سننے کا تنہائی میں موقع دیں۔ یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے ذمے۔ چنانچہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق حضور نے کچھ باتیں کی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بالکل بچے تھے، اپنی خالہ کے ہاں وہیں پر سو گئے، بالکل حضور کے قدموں کے قریب میں۔ فرماتے ہیں کہ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آدھی رات گزر جانے کے بعد حضور بیدار ہو گئے، جو ان کا معمول تھا۔ حضور کا معمول تھا رات میں جلدی سو جانا اور پھر آدھی رات کے بعد اٹھ کر کے اللہ کے حضور قیام کے لیے کھڑے ہو جانا، نماز پڑھنا، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جانا، یاد و مناجات میں مشغول ہو جانا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آپ نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کیا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص تہجد کے وقت اٹھ جائے اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع پر ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے رات بھر عبادت کرنے کا ثواب عطا کرتے۔ مشکات میں روایت ہے۔ میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، اگر اللہ توفیق دے تو اس کو اپنے معمول بنا لیجئے، اس کا معمول بنائیے۔ حضور نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا، یہ آپ کا تقریباً معمول تھا۔ اس کے بعد حضور نے وضو کیا اور تہجد میں مشغول ہو گئے۔ اب دیکھو عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے تھے، انہوں نے حضور کو اٹھتا ہوا دیکھا، قرآن پڑھتا ہوا دیکھا اور وضو کے بعد تہجد پڑھتا ہوا دیکھا حضور کو۔ تو حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے میں بھی اٹھا، میں نے بھی حضور کی طرح وضو کیا اور حضور کے قریب جا کر کے نماز تہجد میں مشغول ہو گیا۔ اب انہیں اس وقت یہ پتا نہیں تھا کہ امام کے ساتھ اگر ایک ہی شخص نماز پڑھتا ہو تو اسے داہنی طرف کھڑا ہونا چاہیے یا بائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس تو بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو حضور نے نماز ہی میں انہیں اپنے داہنی طرف کھڑا کر، یعنی اتنے بچے تھے۔ مجھے جو بات بتلانی ہے وہ یہ ہے، تعلیم و تربیت کے سلسلے میں 4 چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، بچوں کو صحیح، سچائی اور اچھائی کی تعلیم دی جائے۔ نمبر 2، جو کچھ تعلیم دی گئی اس کی نگرانی یعنی تربیت کی جائے۔ اور تیسری چیز، گھر میں نیکی والا ماحول بنایا جائے، یا بچے کو نیکی والے، سچائی اور اچھائی والے ماحول میں رکھا جائے۔
یہ بھی تعلیم و تربیت کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے، تیسرا بنیادی کام ہے۔ یہ 3 کام اور اس کا علاوہ چوتھا کام، ماں باپ اولاد کی تعلیم بھی، اولاد کو صحیح تعلیم بھی دے، صحیح تربیت بھی کرے، ان کو اچھا ماحول بھی دے، اور اسی کے ساتھ چوتھا کام ان کے حق میں دعائیں کرے۔ آج ان چاروں چیزوں میں عموماً کوتاہیاں ہوتی ہے، نہ ماں باپ اولاد کو صحیح تعلیم دیتے ہیں، نہ اس کی فکر کرتے ہیں، نہ صحیح تربیت کی فکر کرتے ہیں، نہ اچھا ماحول دیتے ہیں، نہ ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، بد دعائیں ضرور کرتے ہیں۔ ذرا اولاد نے پریشان کیا تو تیرے ہاتھ ٹوٹے اور تیری میت پڑے اور پتہ نہیں کیا کچھ جملے جہالت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ترمذی میں حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جو رد نہیں ہوتی، دعائیں بھی رد نہیں ہوتی اور بد دعائیں بھی رد نہیں ہوتی۔ 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور فرماتے لا شک فیہن، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور ان کی بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اولاد کی دعا، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ ماں باپ جو دعائیں کرتے ہیں اولاد کے حق میں، وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، مظلوم کی دعا اس کی مدد کرنے والوں کے حق میں، اس کے ساتھ انصاف کرنے والوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، مسافر کی دعا اس کا ساتھ دینے والے کے حق میں، اس کے ساتھ احسان کرنے والے کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور مسافر کی بد دعا اس کو نقصان پہنچانے والے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو ماں باپ، مظلوم اور مسافر یہ ایسے ہیں کہ ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بد دعائیں بھی۔ اور ماؤں، بہنوں اور دوستوں، جب ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں اور بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ماں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اپنی اولاد اگر ستائے، پریشان کریں، اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا شروع کر دو، لیکن اللہ کے لیے ان کو بد دعائیں مت دو۔ تمہیں اگر دعائیں مانگنا نہ آتا ہو تو آؤ ہم تمہیں سکھائیں۔ ہم کیا سکھائیں، خود اللہ نے ہمیں وہ دعا سکھائی ہے کہ ماں باپ کو اولاد کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر 19واں پارہ سورہ فرقان میں اللہ نے جو دعا سکھائی ہے، اور رحمان کے مخصوص بندوں کی جو صفات اور علامات قرآن نے بیان کی، اس میں ایک علامت یہ ہے کہ اولیاء اللہ، رحمان کے جو مخصوص بندے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں نہیں کرتے بلکہ دعائیں دیتے ہیں ان کے لیے راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے، بلکہ نماز کے بعد اور ایسے ہی زندگی کی جس موڑ پر بھی وہ دعا کرتے ہیں۔ کوئی دعا ان کی خالی نہیں ہوتی جن میں وہ اپنی اولاد کے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے نہ مانگتے ہوں۔ آج میں یہ اپنے سامعین کو تاکید کرنا چاہتا ہوں، ترغیب دینا چاہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، آپ بھی اس کا معمول بنا لو۔ جب بھی دعا مانگو، ایک تو اپنے ماں باپ کو کبھی نہ بھولو ان دعاؤں میں، اور دوسرا اپنی اولاد کو نہ بھولو۔ ماں باپ کے لیے بھی قرآن نے دعا سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ مانگو۔ اور اولاد کے لیے قرآن پاک میں فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ الہ العالمین ہماری ازواج و اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں متقی اور پرہیزگار بنا دے، انہیں اپنا خوف عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما۔
ہماری اولاد و ازواج کو متقی اور پرہیزگار بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. ہم مسجد کے امام بن سکیں یا نہ بن سکیں، اگر ان دعاؤں کا اہتمام کر لیا کریں تو متقیوں کے امام بن سکتے ہیں. اولاد کی تعلیم و تربیت میں ان 4 چیزوں کا اہتمام کیا جائے، ان کو صحیح تعلیم دی جائے، سچائی اور اچھائی کی تعلیم دی جائے، اور دوسرا کام ان کی نگرانی کی جائے، ان کی نگہبانی کی جائے. جو تعلیم آپ نے دی، جو سچائی اور اچھائی کی تعلیم ماں باپ نے اولاد کو دی، تمہاری اولاد کو ان کے استاد نے دی، تمہاری اولاد کو ان کے بڑوں نے دی. تمہاری ذمہ داری ہے اس کی نگرانی کرو، اس تعلیم کے مطابق اولاد کتنا عمل کرتی ہے. اور اسی کے ساتھ تیسرا کام یہ ہے کہ انہیں اچھائی والا ماحول دو، نیکی والا ماحول دو، اپنے گھر میں نماز والا ماحول بناؤ. اسی لیے حدیث میں بھی ہے نا، حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کے 2 مطلب علماء نے بیان کیے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے گھروں میں مرنے والوں کی قبریں نہ بناؤ، ان کو قبرستان میں جا کر دفن کرو. وہ کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اللہ کے ولیوں کو بھی کسی کے گھروں میں مت دفن کرو، قبرستان میں جا کر دفن کرو. حدیث میں ہے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبر کی جگہ قبرستان ہے، گھر نہیں ہے. ایک مطلب تو یہی ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تم بھی اپنے گھر کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ کہ کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہ ہو. اے مردوں، فرائض تو مسجدوں میں ادا کرو، لیکن سنت اور نفلیں اپنے گھروں میں جا کر پڑھو، تاکہ گھر میں نماز کا ماحول بنے اور اس ماحول سے بچے اچھا اثر لے. گھر میں نماز کا ماحول بناؤ، قرآن کا ماحول بناؤ، ذکر و اذکار کا ماحول بناؤ. جب بچے تمہیں موبائل پر لگے رہنے کے بجائے تمہارے ہاتھ میں تسبیح کو دیکھیں گے، تمہارے ہاتھوں کو اللہ کے حضور دعاؤں میں اٹھتا ہوا دیکھیں گے، خدا کی قسم ہے اس کا اثر بچوں کے دل پر اچھا ہی ہونے والا ہے. اس لیے تیسری چیز جو ضروری ہے تربیت کے سلسلے میں، ماحول اچھا بنانا. میں نے عبداللہ ابن عباس کا واقعہ سنایا. عبداللہ ابن عباس نے اپنے بچپن میں جب حضور کو اٹھتا ہوا آدھی رات میں اٹھ کر کے وضو کر کے اور قرآن پڑھتے ہوئے اور تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا تو کسی نے تقریر نہیں کی، کسی نے ترغیب نہیں دی عبداللہ ابن عباس کو. بس آپ نے اس ماحول کو دیکھا تو خود بخود کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگے اور وضو کر کے حضور کی طرح آپ بھی اللہ کی عبادات اور مناجات میں مشغول ہو گئے. یہ ماحول کا اثر. اور اسی کے ساتھ چوتھی چیز، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، کبھی بد دعا نہ دیں. اس لیے کہ ماں باپ کی بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اولاد کے حق میں اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو دانائی کا اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ بد دعا کیوں دی جائے بلکہ ان کے حق میں دعائیں کی جائے. اور ہم نے اسی حوالے سے یہ بھی عرض کیا کہ ہم دعاؤں کا یہ وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے. اجتماعی طور پر ساری دنیا کورونا کے قہر میں کہا کرتا ہوں، یہ کورونا کا قہر کبائر کی لہر اور کبائر کا اثر ہے. جیسے ہم کورونا سے ڈرتے ہیں اس سے زیادہ کبائر اور بڑے گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے کورونا سے بچنے کے لیے تدبیریں اختیار کرتے ہیں، خدا کی قسم اس سے زیادہ کبائر اور بڑے گناہوں سے بچنے کی تدبیریں اختیار کرنا ضروری ہے. اور یہ وقت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہم اللہ سے دعاؤں کے ذریعے اپنا تعلق قائم کریں اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے اولاد کے لیے، بلکہ اللہ توفیق دے تو ساری امت کے لیے مانگے. اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے اور ہمیں ان کا امام بنا دے. اور ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں یہ جو 4 چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما کر ہماری اولاد کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.